اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ میں اکثر اوقات آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، کہ کہیں نہ کہیں میں کوئی ایسی بات ضرور کر دیتا ہوں جس سے ساری انسانیت کا بھلا ہوتا ہے، کوئی روحانی ٹپ دے دیتا ہوں یا کوئی میسج امپورٹنٹ ہوتا ہے جس سے سب کا بھلا ہوتا ہے۔ تو اور آخر میں پھر میں ایک دعا بھی کرتا ہوں، اس دعا میں آپ شامل بھی ہو جایا کریں۔ آج میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں مختلف کتب میں جو اچھے واقعات کتابوں میں پڑھتا ہوں وہ آپ لوگوں تک شیئر کر دیتا ہوں، لیکن آج میں جو پہلا واقعہ ہے جو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ پاکستان کے ایک معروف سنگر ہیں، ان کا نام ہے ابرار الحق۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ سنایا تو مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو لیکن مجھے بھی سنانے کا شوق ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایسے تھا کہ ایک کافی آسودہ حال، یعنی اچھا کھاتا پیتا ایک گاؤں تھا، کافی بڑا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ وہاں دو بڑے لیول کے چودھری جن کی کافی زمینیں تھیں وہ وہاں پر رہتے اور پرسکون طریقے سے رہتے تھے، لیکن ایک چودھری کے 7 یا 8 بیٹے تھے، تو سب سے چھوٹا بیٹا، بہرحال سب سے چھوٹا بیٹا وہ کافی اکھڑ، تیز، جذباتی، لڑاکا اس قسم کا تھا۔ تو سمجھانے کے باوجود باقی بڑے بھائیوں اور والد کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ تنگ آ کر والد نے اس کو شاید آگ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر ترس آ گیا، اس کو ڈھیل دے دی۔ اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں میں جو دوسرا امیر چودھری رہتا تھا اس کے بیٹے کا قتل اس اکھڑ نوجوان کے ہاتھوں ہو گیا۔ دوسرے لوگ بھی کافی تگڑے تھے، طاقتور تھے۔ اب ظاہر کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا، گرفتاری ہوئی۔ جو قاتل تھا اس کو بڑا پتہ تھا کہ میرا والد بہت تگڑا ہے، بڑی زمینیں ہیں، بڑا پیسہ ہم لگائیں گے اور میں چھوٹ جاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سزائے موت سنا دی گئی۔ بقول ڈاکٹر یہ سنگر ابرار الحق، یہ ایک سچا واقعہ ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ تو سزائے موت ہوتے ہی اس خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی، بہت پریشان ہوئے۔ تو کسی اللہ کے نیک بندے نے مشورہ دیا کہ زمینی کوششیں تو تم نے سب کر لی ہیں، اب اوپر والی کو جو ہے کوشش، جو نیلی دھرتی والا ہے اس سے، نیلی چھتری والا اس سے رابطہ کرو۔ پوچھتے پچھاتے کہ ایک اللہ کے ولی کامل ان تک پہنچے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے نبی ہیں، چاہے مرسل ہیں، چاہے کتب ہیں، چاہے ابدال ہیں، صالحین ہیں۔ ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کے اندر عاجزی کوٹ کر بھری ہوتی ہے، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ دلوں کو جوڑتے ہیں، دلوں کو علیحدہ نہیں کرتے، یہ خوبصورتی ہوتی ہے ان کی۔ جب ان تک یہ بات پہنچی، یعنی وہ قاتل کے جو والد ہیں بیچارے بہت مجبور اور لاچار تھے، وہ
پہنچے ان بزرگوں کے پاس، ان سے کہا کہ سارا ماجرا سنایا کہ یہ بات ہے، ہم جھوٹے ہیں اور صحیح سزائے موت دی گئی ہے، کیا میرا بچہ بچ جائے گا، بچنے کا کچھ چانس ہے؟ تو ان صاحب نے، وہ جو بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ تمہارا بیٹا سزائے موت سے بچ جائے گا، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے اس شرط پہ تم عمل نہیں کرو گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بیٹے کی جان بچ جائے اور میرے پر اگر ایک چھوٹی سی شرط لگا دی جائے تو میں تو نہیں باز آؤں گا، میں تو شرط پوری کروں گا۔ ان بزرگوں نے پھر کہا سوچ لو، شرط بڑی سخت ہے۔ تو وہ آدمی پوچھتا ہے میرا بیٹا بچ جائے گا نا؟ انہوں نے کہا بیٹا بچ جائے گا لیکن شرط پہ پورا اترنا پڑے گا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، میں شرط پہ پورا اتروں گا، آپ شرط بتائیے کیا ہے؟ کیونکہ شرط یہ ہے کہ کسی بھی گاؤں یا کسی علاقے، اپنے گاؤں یا کسی بھی علاقے کی مسجد میں صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، یعنی پانچوں نمازوں کے وقت لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد کے باہر۔ تو جوتے مسجد کے اس طرف ہوتے ہیں، تو جب واپس لوگ آتے ہیں تو ان کے جوتے سیدھے کر کے پہننے پڑتے ہیں، تو آپ ان سب کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جس کے بیٹے کو سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا، اس نے کہا ہیں میں اتنا بڑا چودھری ہو کر لوگوں کے جوتیاں سیدھی کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا میں نے کہا تھا نا یہ شرط بہت سخت ہے، تم سے نہیں ہو پائے گی۔ اور کہا نہیں، میں اور کوشش کروں گا، میں اپنے بیٹے کو بچا لوں گا۔ میرے ویسے بھی 7 کے 8 بیٹے ہیں، ایک بیٹا میرا اس کو سزائے موت ہو بھی گئی تو کوئی پرواہ نہیں، ایک میرا بیٹا چلا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے نکالی اور چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑے ہی دور گئے تو پھر خیال آیا، بیٹے کی یاد آئی، بیٹے کی تکلیف یاد آئی کہ کال کوٹھڑی میں ہے، سزائے موت ہو جائے گی۔ یہ پھر واپس گئے، پھر وہ بندہ واپس انہی اللہ کے نیک بندوں کے پاس گیا، پھر عاجزی سے پوچھا میرا بیٹا بچ جائے گا؟ اس نے کہا میں نے کہہ جو دیا ہے کہ بچ جائے گا، لیکن یہ شرط پوری کرنی پڑے گی۔ پھر غصہ آ گیا اس آدمی کو، اس نے کہا میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں گا؟ میں چودھری آدمی ہوں، گاؤں کے لوگ میری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، چاہے جائے کہ میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر گاڑی نکالی، واپس چل گئے۔ پھر تیسری مرتبہ واپس آیا اور کہا میں تیسری دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے یقین دہانی کرا دیجئے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا نا اس عمل سے؟ میں نے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا بچ جائے گا، مطمئن رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں یہ عمل جو ہے شروع کر دیتا ہوں۔ اور اس جو قاتل کا والد چودھری شریف انسان تھا، عزت دار آدمی تھا، وہ اب اپنی عزت بھی پردہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایسے کرتا کہ مسجد میں جا کر اپنے منہ کے اوپر چادر لپیٹ لیتا، اپنا منہ چھپا لیتا اور لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دیتا، اس آس پہ کہ اللہ تعالیٰ کو میری اس عاجزی پہ دیکھ کر رحم آ جائے اور میرا بیٹا بچ جائے، سزائے موت سے بچ جائے۔ ایک دن اسی طرح منہ چھپائے وہ جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، تو وہی چودھری جس کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کون ہو تم، کیوں منہ چھپا رکھا ہے؟ اب وہ آدمی تو جان بوجھ کے منہ چھپاتا رہتا تھا، چہ جائے کہ اس کے مقابلے کا، اس کے گاؤں کا چودھری جو ہے وہ اس گاؤں کسی دوسرے گاؤں میں آ گیا، اور اب اسے خدشہ تھا کہ میرا راز فاش ہو جائے گا کہ میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ تو
مطلب کہ وہ منہ سے چادر تو نہیں خود اتار رہا تھا، تو دوسرے چودھری نے یہ جانتے ہو کہ شاید یہ کوئی چور ہے، اس نے منہ جیسے ہی چادر ہٹائی تو دیکھ کے حیران رہ گیا، کہتے ہیں یہ تو میرے گاؤں کا دوسرا چودھری ہے، طاقتور آدمی ہے، یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ جو بھی اس کا نام ہوگا اس نام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ساری بات بتائی روتے ہوئے کہ اس طرح مجھے کسی نے کہا اس طرح کرنے سے تمہارے بیٹا سزائے موت سے بچ جائے گا۔ تو دوسرا چودھری جس کا بیٹا قتل ہوا تھا، اس نے فراخ دلی کا ثبوت دیا کہ تو بھی چودھری ہے، میں بھی چودھری ہوں، جا تو اس اپنے بیٹے کے جان بچانے کے لیے اتنا جھک گیا ہے تو میں بھی چودھری ہوں، میں بھی تیرے بیٹے کو معاف کرتا ہوں، آج صبح عدالت آ جانا، میں تمہارے بیٹے اس کو معاف کر دوں گا، مقدمہ میری طرف سے ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا اور اس کا بیٹا بری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عاجزی میں بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چند ایک چیزیں جو سخت ناپسند ہے، اس میں غرور شامل ہے۔ غرور کبھی نہ کرے۔ عاجزی والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، عیسائیت میں ہے کہ اگر آپ کے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو کہ ادھر بھی مار لو۔ مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، لیکن عجز و انکساری بہر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں عجز و انکساری سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عجز و انکساری سے نوازے، تکبر، شرک جیسے گناہوں سے بچائے، بلکہ ہر اس گناہ سے بچائے جس کی معافی ملنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے ہمیں کہ ہم ایسے نیک کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زمین قبر کے میں مٹی عطا کرے کہ وہ مٹی بھی ہماری جانے سے خوش ہو جائے، قبر بھی ہمارے لیے آرام دہ ہو، اگلا جہاں بھی اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔